سر آج کے دور میں کوئی ایک فیشن ٹرینڈ مجھے بتائیں آج کے دور میں جو آپ کو نہیں پسند, بالکل بھی نہیں پسند, اور اگر آپ کے پاس وہ اتھارٹی ہو اس کو چینج کرنے کی. آئی تھنک شلوار, اور شلوار قمیض آدمی کے اندر بھی اور عورت کے بھی اندر. بٹ وائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ویٹ کو وہ کانسٹنٹلی چھپاتا ہے. آپ کتنے بھی موٹے ہو جائیں, آپ کو شلوار قمیض میں کبھی زندگی میں پتا نہیں پڑتا کہ آپ نے 4 پاؤنڈ لوز کیا. آپ جینز پہنے, آپ نے 2 پاؤنڈ یا 2 کلو ویٹ کیا, وہ جینز گھٹنوں سے اوپر نہیں جاتی, آپ کو فوراً پتا پڑ جاتا ہے کہ یار آئی نیڈ ٹو کنٹرول مائی ویٹ. ٹرو دیٹ. آپ اتنے سارے مارننگ شوز میں گئے, جاتے رہے آپ. جی جی. کوئی ایک ہوسٹ کا نام بتائیں مجھے, کسی ہوسٹ کا نام لیں آپ جو آپ کو لگتا ہے کہ فیشن کے حساب سے بہت فٹ ہے, بہت سینسیبل ہے, بہت کریٹو ہے. آئی تھنک سنم جھنگ ایک زمانے میں ہم ٹی وی کے لیے کام کر رہی تھی. ان کو آئی فاؤنڈ ہر ٹو بی ویری انٹلیکچوئل, اور ان کو بہت کچھ پتا تھا. اس کے علاوہ ندا یاسر از اندر پرسن آئی تھنک who has done very good. مطلب she is very open to discussions, اور I think وہ کافی اپنا وہ کر آتی ہیں, اپنا ہوم ورک کر کے آتی ہیں. صحیح ہے. تو her questions are pretty intelligent. اوکے. اور ایز اے ڈیزائنر کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے کوئی ڈیزائن دیکھ کے بولا یار دس از سم تھنگ جو ان لوگوں نے شاید میرے ڈیزائن سے کاپی کی ہے یا کسی اور کے ڈیزائن سے کاپی کی ہے. تو اگر ایسا کبھی انکاؤنٹر ہوا ہے, how did you feel, how did you react in that situation? لاہور ایک بیسڈ کمپنی تھی, I don't recall the name. انہوں نے تو کیا کیا تھا, بڑا نہ صرف ڈیزائن کاپی کیا تھا بلکہ وہ ایرج کا میرا شوٹ جو تھا which was done by عابد سلیم, وہ انہوں نے کاپی پیسٹ بھی وہی کر دیا تھا اور نیچے اپنا نمبر ڈال کے آرڈرز بھی لینا شروع کر دیے تھے. But this is way long back, I think کوئی 10-15 سال پرانی بات ہے. I don't remember the company's name. وہ پر ایسے ہیں, کاپی ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ کاپی نہیں ہوتے. اچھا, مجھے یہ میرا بھی ایک سوال ہے, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کو ہمیشہ ڈر کیوں لگتا ہے یہ کلرفل کپڑے پہننے سے, یا جو آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالی ووڈ, ویسٹ, ہالی ووڈ وغیرہ, وہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایکٹرز ہوں, ماڈلز ہوں, ساری چیزیں وہ تو اتنا کلرفل کلرز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو بلیک وائٹ, بلیک وائٹ, ڈارک بلو. آپ ایک کام کیجیے گا, کبھی آپ زندگی میں نا انسٹاگرام کے اکاؤنٹ پہ کسی بھی اپنی سیلیبریٹی کی جو ہے کوئی ویڈیو آؤٹ ہوئی ہو, کوئی تصویر ہو, کوئی شوٹ ہو, اس پہ آپ نیچے کامنٹس پڑھیے گا. سوائے نیگیٹو کامنٹس کے آپ کو وہاں کوئی پاکستانی جو ہے مشکل سے کوئی پازیٹیو کامنٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. ہمارے یہاں لیبلنگ کا کانسیپٹ اتنا غلط ہے, اتنا غلط ہے کہ ہم اگر کوئی چیز نئی ٹرائی کر بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فوراً دنیا کی, ان کو ہمارے پاکستانی فریٹرنیٹی کو ساری چیزیں, دنیا کی چیزیں یاد آ جاتی ہیں, کلچر یاد آ جاتا ہے, مذہب یاد آ جاتا ہے, بہت صحیح چیزیں یاد آ جاتی ہیں, اور وہ ہر چیز کو اسی ایک اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ہمارا عام آدمی بھی, بالکل دیٹ انکلوڈز آپ اور میں بھی, بہت ساری چیزیں کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. ابھی میں انٹرویو دیتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں آپ کون سا ایسا سوال نہ کر دیں جو آگے میرے گلے نہ پڑ جائے. یہ اس کا فوراً بعد سوال کرنے والا ہوں. تو دا ہول پوائنٹ از کہ آپ بھی گھبراتے ہیں کہ یار میں ایکٹر ہوں, میں نے اگر ابھی یہاں کوئی شارٹس پہن لیے, یا میں اپنے کسی دوست کے ساتھ, فیمیل دوست کے ساتھ کسی دعوت پہ چلا گیا, تو وہاں سے جو ویڈیو بنے گی اور جو نیچے گالیوں کے جو ہے وہ کامنٹس آنا شروع ہوں گے, ہاؤ ول آئی ہینڈل اٹ, ہاؤ ول مائی فیملی ہینڈل اٹ. تو جو نیگیٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, وہ اتنا خطرناک حد تک جو ہے وہ کراس کر گیا اپنی لمٹ کو کہ آپ اس کو پھر کنٹرول نہیں کر سکتے. دا اونلی گڈ پارٹ از کہ ہاں ہمارے پاکستانیوں کی میموری بڑی شارٹ ہے, اگلی ویڈیو کے بعد جو ہے وہ پرانی والی ویڈیو جنرلی بھول جاتے ہیں. معظم صاحب, ایک بہت ہی خطرناک سوال ہے, یوزولی لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں اور یوزولی لوگ اس بات کو اگنور بھی کر جاتے ہیں کہ یار چھوڑ, اس بارے میں بات نہیں کرتے. کہا جاتا ہے کہ فیشن انڈسٹری از ناٹ سیف فار میل, مرد حضرات کے لیے سیف نہیں ہے. وائی فیشن انڈسٹری؟ اب دس از مائی کوسچن ایگزیکٹلی. تبھی تو میں جواب سننا چاہوں گا آپ سے. سوسائٹی میں کیا باقی پروفیشنز بہت سیف ہیں کیا آپ ہاسپٹلس کے اندر جتنا آپ سننے میں آتا ہے, آپ جہاں کچھ ہوتا ہے, بالکل فیشن انڈسٹری کا جو سب سے بہترین, میں اور یہ آن ریکارڈ بھی کہتا ہوں, the good part about the fashion industry is کہ ایٹ لیسٹ لوگ سچ تو بولتے ہیں وہاں جیسے بھی ہیں, اچھے ہوں برے ہوں, سوسائٹی کے اندر جیسے بھی ہوں. کیا سوسائٹی کے اندر یہ دوسری باقی تمام جابس, تمام فیلڈ جو ہیں وہ بالکل اس کے پر ہیں, مطلب وہاں سارے بہت نیک لوگ رہ رہے ہیں,
यस बुरे लोग हर जगह हैं, अच्छे लोग हर जगह हैं. याद रखिएगा द चॉइस इज ऑलवेज विथ यू. कोई किसी को कभी कोई काम पे मजबूर नहीं कर सकता, whether it's a male, female or for that matter anyone for that matter. It's your choice. हाँ, बाद में अगर आप फिर ढंडोरा पीटना शुरू कर दें, रोना पीटना शुरू कर दें, तो जिंदगी में आपको कोई गलत काम करने पे मजबूर नहीं कर सकता अगर आप खुद उस पे विलिंग ना हो. अच्छा मौज़म साहब, ये क्या सवाल है, सवाल क्या एक अजम्पशन है कि कहते हैं जो डिज़ाइनर ब्राइडल कल्चर के लिए नहीं फिट होता तो उसको बड़ा डिज़ाइनर नहीं माना जाता, ये क्यों? या ये सिर्फ अजम्पशन है? अजम्पशन है. हमारे यहाँ अब तो द गुड पार्ट इज कि इतनी डाइवर्सिटी आ गई है कि जो ब्राइडल कर रहा होता है जनरली वो आपके पास रेडी टू वेयर नहीं कर रहा होता. सही है. तो ट्रेंड्स कंप्लीटली बदल गई हैं. अब डिजाइनर्स बाकायदा तौर पे उनके स्पेशलाइज वो बन गए हैं, एक स्टैंप्स लग गए हैं. अगर आपको चाहिए, फर्ज करें आपको रेगुलर सलवार कमीज चाहिए, आप सूट खरीदना है आपको, या किसी खातून को लॉन का सूट खरीदना है, तो वो चले जाते हैं आपके पास जो है आइडियाज पे चले जाते हैं. सही है. आपको रीजनेबल कपड़े जाने, आप हिना मिर्जा के पास चले जाते हैं. आपको व्हाइट चाहिए, आप मौज़म अब्बासी के पास आ जाते हैं. आपको किसी कलरफुल ब्राइडल चाहिए तो आप जो है चले जाते हैं सना सफीनास के पास चले जाते हैं. तो एक हमारी जो है वो क्या बन गई है, एक अलग अलग जो है वो बन गई है, ट्रेडमार्क बन गए हमारे कि अब ये कपड़े इनके पास हैं, ये इनकी स्पेशलिटीज हैं, जाना है तो इधर जाओ और इसके अलावा आपको जाने की जरूरत है. सही है. और ये भी कहा जाता है, खैर ये हमारे फील्ड को लोग कहते हैं कि अगर किसी को फिल्म के लिए कहानी चाहिए तो वो फैशन इंडस्ट्री के ऊपर फिल्म बनाए और देखे कितनी मजे की कहानियां बाहर. आई वुड डेफिनेटली एग्री. देयर आर लॉट ऑफ कलरफुल स्टोरीज. और फिर वही वाली बात हो जाती है कि एट द एंड ऑफ द डे ये कलरफुल स्टोरीज क्यों है कि लोग सच बोलते हैं ना हमारे इस फील्ड के अंदर. जनरली आप खुद भी शोबिज से हैं और आपकी अपनी भी फैशन फ्रेटर्निटी के साथ दोस्ती होगी, आप बहुत कम लोगों को वहां झूठ, फेक होंगे हो सकता है, हाँ. लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे. Exactly, जो हाँ. होंगे वो ही होंगे, जो सामने हैं, जो अपने जो भी चीजें क्लोजेट में है वो भी सारे जहान को बताऊंगी, इंक्लूडिंग दोस्तों को, कि मेरे अंदर ये खामियां हैं, मेरे अंदर ये अच्छाइयां हैं. और अगर जनरली आप मुझसे बात करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड तो आपको बताएंगे भी कि हाँ यार हम ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऐसे. लेकिन आप किसी और जगह पे चले जाए, आप बैंकिंग फील्ड के अंदर चले जाएं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर चले जाएं, कितना झूठ बोलते हैं वो लोग. जो बात, ट्रू दैट.